لوگ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی؟ میں نے کہا مسلمانوں کے گھر کے اندر جب بچہ پیدا ہو جائے، انگریزی لباس پہنا کر، دادی کہے یہ میرا لگتا ہی نہیں، باپ کہے یہ میرا لگتا ہی نہیں، انگریز کا بچہ لگ رہا ہے، سمجھ لو قیامت سے پہلے قیامت آ گئی۔ اللہ سے کہتے ہیں نا ساڈا تو لگتا ہی نہیں بھائی، پکا انگریز لگتا پہ۔ چھوٹی سی عمر میں اپنے بچوں کے سر پر ٹوپی ڈالنے کی، رکھنے کی، بچیوں کے سر پر دوپٹہ رکھنے کی عادت ڈالو، ورنہ خدا پاک کی قسم موجودہ دور کی طرح خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ غیر تو غیر ہے، دیکھنا تو دور کی بات ہے، اتنی بغیرتی گھر کے اندر چھا جائے گی، سگی بیٹی کے چہرے کی طرف دیکھتے شرم آئے گی۔ کہاں چلا گیا قرآن کریم کا ارشاد گرامی، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، او لوگو جنہوں نے کلمہ پڑھا، جو ایمان لائے، میں اللہ کی ذات پر جو ایمان لائے، جو میرے محبوب کو جنہوں نے اپنا نبی مانا، خبردار محلے دار کیوں نہ ہو، پھپھی کا گھر کیوں نہ ہو، ماموں کا گھر کیوں نہ ہو، ددیال کیوں نہ ہو، ننیال کیوں نہ ہو، پوترے دوتروں کا گھر کیوں نہ ہو، غلاموں کا گھر کیوں نہ ہو، اپنے آقا کا گھر کیوں نہ ہو، مرید کا گھر کیوں نہ ہو، پیر کا گھر کیوں نہ ہو، استاد کا گھر کیوں نہ ہو، شاگرد کا گھر کیوں نہ ہو، جب تک دروازے پہ کھڑے ہو کے دروازہ نہ بجاؤ اور اندر سے تمہیں اندر آنے کی اجازت نہ ملے، اللہ کا قرآن تمہیں بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں جانے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ یا اللہ یہ حد بندی رشتہ داروں کے لیے یا سب کے لیے، فرمایا باپ کیوں نہ ہو، سگا بھائی کیوں نہ ہو، شوہر کیوں نہ ہو، بیٹا کیوں نہ ہو، خبردار جب اپنے گھر بھی جاؤ گے 10 مرتبہ جاؤ، یا دروازے پر کھگورا مار کے جاؤ، یا لاٹھی مارو، یا یہ انداز اپنا لو کہ باہر والوں کا ہے کہ اندر آنے کا پتہ لگ جائے، ابا آ رہا ہے، بھائی آ رہا ہے، بہن کے سر سے دوپٹہ اترا بہن سر پہ رکھ لے، بیوی کے گلے میں دوپٹہ نہیں، شوہر کی آواز سن کر بیوی سینہ چھپا لے، بیٹی کے سر پہ دوپٹہ نہیں، باپ کے کھگورے کو دیکھ کے بیٹی اپنے سینے سر پہ دوپٹہ ڈال دے تاکہ باپ کی نگاہ بچی کے حیا والے حصے پر نہ پڑے۔ لوگ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی؟ جب حاجی نمازی باپ اپنی اولاد کے لیے ایسا لباس لے کے آئے جس میں جسم نظر آنے لگ جائے، خدا پاک کی قسم ہے سمجھ لو قیامت آ گئی ہے۔ اللہ اکبر، کلمہ کس نبی کا پڑھا ہے، دین آپ اور میں نے کون سا پسند کیا ہے؟ جب عورت کا انتقال ہو جائے، بیٹی کا انتقال ہو جائے، بہو کا انتقال ہو جائے، بہن کا انتقال ہو جائے، ساس کا انتقال ہو جائے، ماں کا انتقال ہو جائے، بھانجی کا انتقال ہو جائے، بھتیجی کا انتقال ہو جائے، فرمایا 4 کپڑوں میں کفن پہنا، 5واں کپڑا سر پر ڈال کے بال چھپا دے، الہ العالمین اس قبر کے اندر جا رہی ہے جو روشنی کا انتظام نہیں، اس قبر میں جا رہی ہے جو انسان کے ہونے کا کہیں نام و نشان نہیں، تو ہوگا تیری ذات ہوگی۔ فرمایا لوگو تم ننگا سر برداشت کرتے ہو، تمہارا اللہ اتنا غیرت والا قبر کے اندر بھی عورت کا سر ننگا برداشت نہیں کرتا ہے۔ مائیں پہلے کپڑا خریدنے کے لیے جایا کرتی تھی، درزی کپڑے والے کہا کرتے تھے 5 سال کی بچی کا 2 گز میں کپڑا بن جائے گا، مائیں کہا کرتی تھی 2.5 گز دے، شلوار قمیض 2 گز میں بنے گی، آدھے گز میں دوپٹہ بنے گا۔ غیرت والا گھرانہ ہے، ہمارے گھر والوں کے آنکھوں کے اندر اتنی غیرت ہے وہ اپنی بچی کو ننگا سر دیکھنا نہیں چاہتے۔ آج میرے عزیزو، آج حالات ایسے پیدا ہو گئے، گھروں میں بازاروں میں کوئی تمہیں سر ڈھکی نظر نہیں آتی، ساری ننگے سر نظر آتی ہیں، پھر بھی کہتے ہو آج ہمارے پر کرونا وائرس خدا کا عذاب کیوں آیا ہے؟ سر پر دوپٹہ کوئی نہیں، باورچی خانے میں دیکھ لو سر پر دوپٹہ کوئی نہیں۔ مجھے ایمانداری سے بتلاؤ، عورتوں کی بات نہیں کرتا، علماء کرام بیٹھے ہیں، قاری الیار صاحب سے کہنا پردے پر اس جمعے کے دن گفتگو کریں، پھر وہ آپ کو پردے کے بارے میں بتلائیں گے۔ باورچی خانہ تو دور کی بات ہے، کچن دور کی بات ہے، بیڈ روم دور کی بات ہے، بازار تو علیحدہ ہی رہ گیا۔ اللہ کی عزت کی قسم، عورتیں تو عورتیں ہیں، فرمایا مسلمان جس نے کلمہ پڑھا مرد ہو اسے
مسجد میں ننگا سر تو کیا باتھ روم میں بھی ننگا سر لے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا دین، اتنا حیا والا دین۔ حاتم طائی کی بیٹی حضرت فسانہ جب قید ہو کر نبی کے دربار کے اندر آئی، حضور علیہ السلام نے فرمایا حاتم طائی کی بیٹی سخی باپ کی بیٹی ہے، آ میں تو کلمہ پڑھ، بیٹی سمجھ کر میں تجھے اپنے سینے سے لگاؤں گا۔ کہا آپ کا مطلب میں سمجھی نہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تجھے میں فاطمہ کے گھر میں رکھوں گا، اگر تو نے کلمہ پڑھ لیا فاطمہ تجھے بہن کہے گی، تو فاطمہ کو بہن کہنا۔ جس طرح ہر نماز کے بعد میں بیٹی فاطمہ سے ملاقات کرنے آتا ہوں، ہر نماز کے بعد محمد حاتم طائی کی بیٹی سے ملاقات کرنے آئے گا، میں اپنے گھر کی پکی کھلاؤں گا، اپنے گھر کی لسی دودھ پلاؤں گا۔ کہنے لگی مجھے تیری کوئی بات نہیں ماننی، مجھے اپنے باپ کے گھر جانا ہے۔ رحمت دو عالم علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ کون اس بچی کی عزت کا چوکیدار بن کر بحفاظت ان کے گھر میں چھوڑ کے آئے گا؟ کچھ صحابہ اکرام نے ذمہ داری قبول کر لی۔ جب صحابہ اکرام کے ساتھ اس بچی کو روانہ کرنے لگے، آپ نے فرمایا او میرے یارو ذرا قریب آ کر میری بات سنو۔ صحابہ اکرام قریب آ گئے، فرمایا اس انداز سے اس بچی کا پیرا دیتے ہوئے جانا، دنیا تمہیں دیکھے تمہیں آنکھوں والا نہ کہے، تمہیں اندھا کہے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے اگر بے خیالی سے تمہاری نگاہ اس بچی کے پیر کے جوتے پہ پڑ گئی تو قیامت کی صبح تک ختم نبوت والی پگڑی پہ میں محمد کی دھبا آ جائے گا۔ خضر والوں مجھے ایمانداری سے بتاؤ، اپنے گھر کے اندر اپنی محفوظ کوئی نہیں، بیوہ بہن کی بچیاں سگے بھائی کے گھر کے اندر محفوظ کوئی نہیں۔ خدا کے واسطے اللہ سے زندگی مانگو، اللہ نے آپ کو بیٹی عطا فرمائی، اپنی بچیوں کو کسی آرے لگا کے چلے جانا، اللہ اکبر بالغ ہو جائے رشتہ آ جائے غنیمت جان کے بیٹیوں کا رشتہ کر دینا، ورنہ خدا پاک کی قسم مرنے کی دیر ہے جب تک کپڑے نہیں تروا لیتے سگے خاندان والے بھی روٹی دینے کو تیار نہیں ہوتے۔ دیکھا ہم نے لوگ کہتے ہیں کرونا وائرس کیوں آیا؟ جس ملک کے اندر کرونا وائرس آیا اس ملک کے اندر کلمہ پڑھنے والوں کا حال یہ ہو جائے کہ دو روٹیوں کے پیچھے عزت دار کی عزت اچھلنے لگ جائے اور کپڑے اترنے لگ جائے۔ یقین جانو 5 کلو کے آٹے کی تھیلی کے پیچھے اپنی عزت کا سودا کرنا پڑے۔ ایمانداری سے بتاؤ اس ملک والوں پہ کرونا وائرس نہ آئے تو اور کیا آئے؟ کھیتوں میں عزت محفوظ کوئی نہیں، بد کمرے میں عزت محفوظ کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے سرکار مدینہ روح قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھابی کو دیور سے پردہ کرنے کا حکم دے دیا، فرمایا دیور کی آنکھ میں شرارت ہوا کرتی ہے، بدماش فرمایا خبردار خبردار تو اپنے بھائی کے اپنے شوہر کے بھائی کے سامنے نہ جائیو، جب بھی اس کے سامنے جانا پردہ کر کے جانا۔ اللہ نے تجھے اتنا غیرت والا بنایا کہ سگے رشتہ داروں کو بھی اللہ تیرے چہرے کو دیکھنے کی اجازت نہیں دے رہا ہے۔ جب ٹول پلازے پر بیٹھ کے پرچیاں کاٹے گی، بسوں کے اندر بیٹھ کر پانی پلائے گی، تجھے تو گھر کی ملکہ بنایا تھا، تجھے چادر 4 دیواری کی سردارن بنایا تھا، تجھے کہا تھا تو گھر کے اندر بیٹھ کے کپڑے اپنا پردہ بچائیو، اپنے بچوں کی دیکھ بھال کریو، روٹی تیرے مرد کے ذمے، کپڑا تیرے مرد کے ذمے، دوائی دارو تیرے مرد کے ذمے۔ تجھے دنیا کی روشن خیالی کے اندر اتنا دوڑنے کی عادت پڑ گئی کہ تو نے باہر نکل کر پہلے برقع اتارا، پھر تو نے گلے سے دوپٹہ اتارا، سر سے دوپٹہ اتارا، اتنی بے غیرتی چھا گئی، تو نے مصلی پر بیٹھ کر اللہ اللہ کرنا یہ سعادت نہ سمجھا، ٹول پلازوں پر بیٹھ کر تو نے پرچیاں کاٹنا سعادت سمجھا، پولیو کے قطرے پلانا سعادت سمجھا، ایئر ہوسٹس بننا تو نے سعادت سمجھا، بینکوں میں نوکریاں کرنا تو نے سعادت سمجھا۔ خدائے پاک کی قسم عزت دار لوگ بیٹھے ہو، مجھے ایمانداری سے بتاؤ
جب عورت کے چہرے پر نظر پڑتی ہے، سامنے عورت ہو، خدا پاک کی قسم ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے، کون عورت کو دیکھ کر اپنا سر جھکاتا ہے، سر پہ ہاتھ پھیر کے دیدی بھی کہہ رہے ہوتے ہیں اور آنکھ سے بے حیائی کے مزے بھی لے رہے ہوتے ہیں۔ بچی پیدا ہوئی، سب سے پہلے آپ نے میں نے اسکول میں داخل کرا دیا، پورے خضر میں، منڈی بھاؤدین میں ایسا اسکول تلاش کیا، اللہ اکبر، یہاں بچی کا مستقبل بنے گا۔ اللہ غنی، ایمانداری سے بتاؤ، رکشہ چلانے والا غیر محرم ہے، اسکول کا پرنسپل غیر محرم ہے، پڑھانے والے ٹیچر غیر محرم ہیں۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، جب آپ بچی کا ایڈمیشن کرانے کے لیے گئے تھے، 5,000 مانگا، آپ نے 5,000 دیا، 10,000 مانگا، 10,000 دیا، 2 مہینے کی ایڈوانس فیس مانگی، آپ نے دے دی، سلیبس 2,000 کا آیا، وردی 3,000 روپے کی آئی، جوتے 1,200 روپے کے آئے، ٹفل کا ڈبہ 200 روپے کا آیا، پانی کی بوتل 100-150 روپے کی آئی، اللہ اکبر، رکشے والے کا کرایہ 2,000 روپے کا لگا، اتنے بجے جانا، نماز کے لیے جو اٹھا نہیں کرتی تھی بچی کو اسکول بھیجنے کے لیے، سردی کے اندر اللہ اکبر اٹھی پڑی ہے، کیا وجہ بنی؟ جب آپ کی بچی، میری بچی پہلے دن اسکول گئی تھی، دادے سے پیار کروایا تھا، نانے سے پیار کروایا تھا، رشتہ داروں سے پیار کروایا تھا، ہر ایک نے سینے سے لگایا تھا، کس حالت کے اندر تھی، چھوٹی سی بچی تھی، ابھی اسے باپ کی انگلی پکڑ کر چلنا نہیں آتا تھا، عمر اس کی چھوٹی سی تھی، کس حالت کے اندر بچی کو داخل کرایا تھا، گلے کے اندر دوپٹہ، سر کے اوپر دوپٹہ، میں نے تو اس کی عزت کو چاروں طرف سے لپیٹ کے بھیجا تھا۔ میں اسکول والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، 10 سال میری بچی امانت کے طور پہ تمہارے حوالے رہی، جب 10 سال کے بعد میری بچی اسکول سے آئی، میٹرک کی ڈگری تو اس کے ہاتھ میں نظر آئی، دوپٹہ سر پہ نظر نہیں آیا، مجھے ایمانداری سے بتاؤ، میں نے تو اسلامی اسکول کے اندر بچی کو اس کا معیار بنانے کے لیے بھیجا تھا، وقار بنانے کے لیے بھیجا تھا، کوئی ماں باپ اپنے بچوں سے نہیں پوچھتا، بتاؤ کسی اسکول کے پرنسپل سے نہیں پوچھتا، بتاؤ میری بچی کا دوپٹہ کون چوری کر کے لے گیا ہے؟ ان اداروں کے اندر سمجھتے ہو بچے ہمارے کامیاب بنیں گے جس ادارے کے اندر پڑھانے والوں کو سب سے پہلے پڑھانے والوں کو اصول بتلایا جائے گا، اس ادارے کے کچھ اصول ہے، اس اسکول کے کچھ اصول ہے، پابندیاں کرنی پڑے گی۔ سب سے پہلے پڑھانے والا ٹیچر ہو، اسے اپنا چہرہ سنوار کے آنا پڑے گا، شلوار قمیض نہیں، پینٹ شرٹ پہن کے آنی پڑے گی، داڑھی کٹا کے آنی پڑے گی، تب تو اسکول کے اندر آ کر اس قوم کے معماروں کا مستقبل بنائے گا۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ، پڑھانے والے کے سینے میں اللہ کا خوف کوئی نہیں، پڑھنے والی تو میرے عزیزو ایک ننھی سرائی آئی تھی، ایک ننھا سا کنواں آیا تھا، پڑھانے والے نے اس کے سینے میں حلق کے اندر اس کے سینے میں اچھا اتارا تو بڑی ہو کر اس نے اچھا بولنا شروع کیا۔ اگر اس نے شروع کے اندر گند گھولنا شروع کر دیا، بڑے ہو کر میرے عزیزو جو آپ نے میں نے اس کے اندر ڈالا تھا، جب اس نے اگلنا شروع کیا تو پھر ہاتھ جوڑ کے اللہ کو کہہ رہے ہیں، یا اللہ ایسی اولاد سے تو بے اولاد ہونا ہی بہتر تھا۔